السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وأفضل البشر وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے،
آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، اللہ اللہ دلوں کے ساغر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس ہے، آپ نے پوچھا مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا صدیق اکبر بول پڑے، میں آقا صدیق اکبر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، ارے مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ شاہ روم نے سوچا جب حیدر کے خلاف، شاہ روم نے سوچا جب حیدر کے خلاف، بازا جروم کے کتے معاویہ بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے، اور غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، قرائے عظام، اس بستی کے میرے پیارے غیور مسلمانوں، آج دوسری مرتبہ اللہ کریم آپ حضرات کی زیارت کا شرف نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج جمعۃ الوداع ہے۔ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا۔ جمعے کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ الوداع،
ودا کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ اس ودا کے اندر ایک اتنا خوبصورت پیغام ہے، وہ یہ کہ کوئی کتنا ہی صاحب منصب کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے عہدے کا مالک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، ایک دن اس نے اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جمعۃ الوداع، یہ جمعہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس طرح تم نے رمضان المبارک میں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کی، کوئی اگر لڑنے کے لیے بھی آیا تو آپ نے کہا یار رمضان المبارک ہے مجھے معاف کر دو، کسی نے بد اخلاقی کی آپ نے حسن اخلاق سے جواب دیا۔ یہ سب باتیں رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں۔ جمعۃ الوداع یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اختتام کے بعد بھی مسلمان ہیں، رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں حسن اخلاق سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ 750 مرتبہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور 10 دفعہ اکٹھا فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 9 دفعہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10ویں دفعہ خواتین کو مخاطب کیا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، کہ اے رسول اللہ کی امت کی مستورات، اے خواتین تم بھی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا سے سب نے جانا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی اچھے اعمال کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اگر کسی انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو نہیں بچا سکے گا۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو میرا عنوان یہ ہے کہ بھائی ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی مسلمان ہیں، ہمیں علاوہ رمضان کے بھی اعمال کرنے چاہیے۔ اگر ہمارے دامن عمل میں ایمان نہیں ہوگا، ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، اس کا نام کیا ہے؟ عبد العزیٰ۔ ابو لہب شولوں کا باپ، مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کی چوٹی پر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے سب سے یہ کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے دامن توحید سے جڑ جاؤ، اور میں محمد الرسول اللہ ہوں، میری ختم نبوت پر ایمان لے آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بات سے بات نکلتی ہے،
سارا مکہ اکٹھا ہے، مکہ کے سارے لوگ اکٹھے ہیں، بڑی مجلس ہے، بڑے مجمع میں ابو لہب پتھر اٹھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، آپ کا خونی رشتہ دار ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر مارا، یہاں سے خون کا فوارہ نکلا۔ اس نے پتھر بھی مارا اور اس نے ساتھ میں بڑی بد اخلاقی کی۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو کوئی پتھر مارے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن جمعۃ الوداع ہے، کیا پتہ آئندہ رمضان المبارک میں ہم میں سے کوئی زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اپنے اندر برداشت پیدا کرو، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بارہا ان اللہ یحب الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بناتا ہے، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابو لہب نے پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف بھی نہیں کیا، اور پھر اس نے ساتھ جو بھرے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، توہین کی، بے ادبی کی۔ اس نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد تو نے ہمیں اس لیے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے کہ ہم اپنے 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک تیرے خدا کو ماننے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے لیے دعا کی۔ آپ نے بڑے مجمع میں آپ مشتعل نہیں ہوئے، آپ آپے سے باہر نہیں ہوئے، آپ نے بے صبری نہیں دکھائی، بلکہ کسی پنجابی کے شاعر نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں میں ایسا سینے دے نال لگاواں تو کدی بھی نہ دوزخ جاویں، میں ایسا سینے نال لگاواں تو کدی بھی نہ دوزخ جاویں۔ میرے معزز سامعین، یہ میرے اور آپ کے آقا فرعون کی چوٹی پر مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کر گئے ہیں، صبر کرو گے، معاف کرو گے، اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ گے۔ لڑائی کرو گے، فساد اٹھاؤ گے، فتنہ برپا کرو گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برداشت کر گئے، آپ نے اس غصے کو پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معبود رب تھا، جو اللہ تھا، اللہ سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہ ہوئی۔ اللہ کریم نے پوری ایک سورت نازل کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو میرے محبوب کی گستاخی کرتا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ پوری سورت اس کے خلاف اور اس کی پوری فیملی کے خلاف اللہ نے نازل کی۔ مجھے اور آپ کو یہ درس و سبق دیا کہ لوگوں،
جو محمد کا گستاخ ہوگا وہ اللہ کی عدالت سے کبھی اس کو معافی نہیں ملے گی۔ محمد کی توہین کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ کائنات کے کسی ٹکڑے پر، زمین کے کسی حصے پر ایسے بدبخت انسان کو جینے کا حق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ سے بھی گستاخی کرے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابو لہب شولوں کا باپ، تو نے حضور کی گستاخی کی ہے، اس گستاخی، اس توہین، اس بے ادبی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ابو لہب شولوں والا، شولوں کا باپ۔ اور دوسرا معنی جو مفسرین نے بیان کیا، ابو لہب شولوں کا باپ اتنا خوبصورت تھا، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سگا چچا تھا، اتنا خوبصورت تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ جب مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا اس کے رخساروں سے حسن کے شعلے اور شرارے نکلتے تھے، اتنا خوبصورت تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کریم ایک پوری سورت نازل فرما کر مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نبی کا گستاخ تھا، وہ بد عمل اور بے عمل تھا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس کا خوبصورت ہونا اس کو نہیں بچا سکے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے لیکن دیندار نہیں ہے، جائے گا کہاں پر؟ جہنم میں۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا۔ اس کے ساتھ ضمناً ایک بات اور ذہن میں رکھیے، وہ بات یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ اس کو بار بار نصیب کرے، وہ بیت اللہ کا حج کر کے آتا ہے، وہ عمرہ کر کے آتا ہے، وہ 5 وقت مسجد میں اذان دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اس کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو حاجی ہوں، میں غازی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں بلال ہوں، مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس گھمنڈ کا، اس تکبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بھی عمل کرو، عمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کیا کرو، میرے اللہ، میں نے یہ عمل کیا ہے، اس کو آپ اپنی دربار میں قبول فرما لیجئے۔ جس طرح نبی ابراہیم و اسماعیل نے، دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ہم تو یہاں پلہ کرشن میں مسجد تعمیر کرتے ہیں نا، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں چال بھائی پچھلی صفحہ پہ جو ہے مسجد میں آپ بڑھائیے، کہتے تو نہیں ہوں گے لیکن دماغ میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز چل رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، میں اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کرنا، لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری مجبوری ہے، اگر میں حق کو چھپاؤں گا مجھ پر اللہ کی لعنت برسے گی، میں سچ نہیں بتاؤں گا میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی ابراہیم و اسماعیل دونوں نبی ہیں۔ نبی اسماعیل مزدور ہیں، نبی ابراہیم مستری ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ وہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ نے اس پتھر کو یہ شان دی ہے، جب وہ دیوار چنتے چنتے بلند ہوتی ہے دیوار، وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا ہے۔ اچھا تسی سبحان اللہ کی ناک دے خفا ہو سارے آکھو سبحان اللہ۔ اچھا اور اگلی گال سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک واری آتا ہے نا سبحان اللہ، اس زمین تو کہن کے آسمان تک سارا خلا نیکی نال پار جلدا ہے۔ آجا بھی کوئی جو پہن کچھ آجا بھی جو پہن۔ اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم جب کوئی مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، اور اس درخت کا سایہ، بڑی لمبی حدیث ہے، اس درخت کا سایہ اتنا وسیع و عریض ہوگا، اس سائے تلے عربی نسل کا گھوڑا، یہ ہمارے گھوڑے گدے خچر نہیں، عربی نسل، عربی نسل گھوڑا اس درخت کے سائے تلے دوڑتا رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 100 سال تک، دوسری میں آتا ہے 500 سال تک،
وہ گھوڑا دوڑتا رہے، دوڑتے دوڑتے ایک دن وہ گھوڑا تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تسی سبحان اللہ نہ آختے تو جنت وچ بھی تو پائی وچ بہنا ہے۔ آکھو پھر سبحان اللہ۔ اچھا جنت وچ تو سردی گرمی نہیں ہونی، یہ بھی گھر سون کے نو وہ پچھلے دو گل دل لگی ہے، وہ ہستن بیٹھے تھے دیوارہ نہ۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا کہ حضرت، انہوں نے بیان کیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو کچھ بھی جنتی طلب کرے گا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے، جو کچھ بھی طلب کرے گا، بس بیٹھا ہوگا، فرمایا 70,000 اس کے خادم ہوں گے، اللہ، اور اس کے دل میں ایک خیال آئے گا، یا اللہ یہ جو درخت کے اوپر بیٹھا جنتی بٹیر ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کو کھاؤں، بس اس کے دل میں خیال آئے گا۔ تو سندے منہ پانی تو نہیں آیا ویسے جو کہ روزہ بھی ہے نا، اس کے دل میں ایک خیال آئے گا، خیال آئے گا۔ اسی دوران اس کے جو نوکر چاکر خادم ہوں گے وہ اس جنتی بٹیر کو بھون کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف سے کھائے گا اس کا ذائقہ روسٹ جیسا ہوگا، دوسری جانب سے کھائے گا وہ شوربے جیسا اس کا ذائقہ ہوگا، اور وہ کھا کر ہڈیاں پھینکے گا، وہ بٹیر پھر اڑ کر جنت کی شاخ پہ جا بیٹھے گا۔ یہ اللہ کی جنت کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو شاہ صاحب نے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے رحمت اللہ رحمتا واسعہ، انہوں نے جنت کا تذکرہ کیا کہ جنت میں جنتی جو کچھ طلب کرے گا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو وہ ایک بابا تھا، وہ حقہ پیتا تھا، حقہ تو دیکھیں کدے حقہ، وہ حقہ پیتا تھا۔ تو اس نے کہا شاہ جی میرا کیا بنے گا، مجھے حقہ جنت میں ملے گا؟ شاہ جی بڑے لوگ تھے، اللہ اکبر، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا حقہ ملے گا اور لازمی ملے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو کچھ بھی طلب کرو گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ حقہ ملے گا لیکن آگ تجھے جہنم سے لانی پڑے گی، آگ کے لیے کہا جانا اس کو جلانے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی جنت بڑی عالی شان ہے، اس میں یہ تو تھوڑا سا آپ کو محظوظ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایسا نہ ہو تو جنت میں جی تو پائیدہ بیٹھے رہو، جنت میں یہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا۔ جنت تو اللہ کی، فرمایا چاندی کی زمین ہے، سونے کے پہاڑ ہوں گے، اور کستوری اور مشک کے پہاڑ ٹیلے ہوں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بات یہ بتا رہا تھا کہ اپنے اعمال پر گمنڈ نہیں کرنا، اپنے اعمال پر تکبر نہیں کرنا۔ نماز پڑھو جیسے نبی ابراہیم و نبی اسماعیل، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، کہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، کشمیر کی کوئی مسجد نہیں، پاکستان کی مسجد نہیں، کسی اور ملک کی مسجد نہیں، بلکہ اللہ کا گھر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت کے حساب سے جو جو مٹیریل ضرورت تھا، نبی ابراہیم مستری ہیں، نبی اسماعیل مزدوری کا کام سر انجام دے رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اب جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار،
ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم کوئی شیخی نہیں دکھا رہے، ہم کوئی بڑائی نہیں دکھا رہے۔ اللہ جیسے جو ہماری سمجھ تھی ہم نے تعمیر کیا ہے، اب قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ ہماری طرف سے اس اپنے گھر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، اعمال، پھر اعمال کے بعد اللہ سے ان کو قبول کروانا، اللہ سے ان کو قبول کروانا کہ رب العالمین تو میرے اس عمل کو قبول فرما دے۔ ہمارے معاشرے میں جو معاملات چل رہے ہیں میرے بھائیوں، ان پر دل بڑا زخمی ہے، دل بڑا رنجیدہ ہے۔ دیکھیے آپ سب لوگ روزہ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے دل میں کتنی امیدیں ہوں گی کہ جمعۃ الوداع پڑھیں گے، لیکن آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو آج بھی روزے سے نہیں ہیں، آج بھی جن کو روزہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے پھر تفصیل میں نہیں جاتا، تو اعمال کرنے ہیں، اعمال کی وجہ سے اللہ کریم ہماری نجات کریں گے، ہماری بخشش کریں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اعمال کون سے قبول ہوں گے میرے بھائیوں؟ وہ اعمال اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے جن اعمال پر میرے اور آپ کے کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک سارا دین بتلایا، یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اب ہم نے اس دین کے مطابق اگر زندگی بسر کی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ بصورت دیگر میرے بھائیوں، اگلی جو منازل ہیں وہ بڑی مشکل ہیں، اگلے جو مراحل ہیں وہ طے کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو ہم نے اس مختصر وقت میں ہم نے کیا کام کرنا ہے بھائی؟ ہم نے رمضان المبارک کے بعد بھی وہی اعمال کرنے ہیں جو ہم رمضان میں، جو ہمارے جسم کے اندر توانائی اور جذبہ ہوتا تھا، سارے کام چھوڑ دیے، مسجد میں آگے نماز 5 وقت پڑھنی ہے، مظفر آباد چلے گئے، پٹیکا چلے گئے، کوئی ماتم ہو گیا لیکن نماز نہیں چھوٹی۔ تو جمعۃ الوداع یہ سبق دے رہا ہے بھائی، ہم رمضان کے علاوہ بھی اسی رب کے بندے ہیں، ہم رمضان کے علاوہ بھی اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی کی نعمتیں کھاتے ہیں، اسی کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ زندگی کب کس جگہ پر اس کی شام ہو جائے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ راولپنڈی فیض آباد سے قادری کوچ کا ایک ڈرائیور وہاں سے گاڑی لے کر، اس کی منزل مظفر آباد تھی، اس نے مظفر آباد پہنچنا تھا، لیکن وہ علیوٹ بازار کراس کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ بڑے حادثے سے ہم بچ گئے، ورنہ کئی گھروں میں عید کے بجائے ماتم کا سما ہوتا۔ تو اس ڈرائیور کو کیا معلوم تھا کہ میں مظفر آباد پہنچوں گا؟ یہ نہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اس نے عید کے لیے کپڑے بھی سلوائے ہوں گے، اس نے جوتے بھی خریدے ہوں گے، اس نے اپنے بچوں کے لیے بھی سب کچھ خریدا ہوگا کہ ہم سب مل کر عید کریں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ قدرت کو منظور یہ تھا کہ بھائی تیرا تو کفن بھی سوئے بازار آ چکا ہے، تو نے تو صرف 2.5 گز کی ایک چادر میں تجھے لپیٹا جائے گا اور تجھے رب کے سپرد کر دیا جائے گا۔ پھر پنجگراں کے مقام پر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈرائیور موقع کے اوپر جاں بحق ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا پتہ میرا بھی کفن پٹیکا بازار میں آ چکا ہو، کیا پتہ آپ کا بھی کفن آ چکا ہو، کسی کو پتہ نہیں ہے۔
کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے اپنے اللہ کو منا لیجئے۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو دین سکھایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے۔ اور جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع کا پیغام یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم آئے، اللہ نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا، اور نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، ذوالکفل، یوشع، زکریا، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، الوداع، اپنے گھر میں موجود ہیں، جمعۃ الوداع، اپنے گھر میں موجود ہیں۔ جمعۃ الوداع کا پیغام کیا ہے میرے بھائیوں؟ گھر میں موجود ہیں، دروازے پہ جبریل امین آئے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اللہ کریم نے آپ کو بلایا ہے، اللہ کریم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں تو مشتاق ہوں اپنے رب سے ملاقات کا، لیکن بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ آج جو ہمارے گناہ ہیں، شراب خوری، شراب پینا، بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، زکوٰۃ نہ دینا، بد اخلاقی کرنا، قتل کرنا، ایسے ایسے واقعات ہیں، خدا کی قسم دل پھٹا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سگے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، سگے بھائی نے بھائی کی جان لے لی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے گناہ، بنی اسرائیل، ان کو کیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور خدا کی شان، ساحل کے کنارے پر مچھلیاں آ کر منڈلا رہی تھیں، انہوں نے شکار کر لیا، اللہ نے ان کے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، ان کے جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا کی دعائیں میرے اور آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روئے ہیں، بڑے تڑپے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ دنیا کے اندر وہ روتے ہوئے گئے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے گئے ہیں، اور محشر کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر رو رہے ہوں گے، آنسو بہا رہے ہوں گے، اور اللہم یا ربی امتی امتی، اللہم یا ربی امتی امتی، اللہم یا ربی امتی امتی کی یہ ایک ہی ندا آپ کی زبان سے، یہ ایک ہی پکار آپ کی زبان سے، یہ ایک ہی کلمہ، یہ ایک ہی جملہ آپ کی مبارک زبان سے نکل رہا ہوگا، اور آپ اسی پکار کے دوران سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سجدہ کریں گے، ایک طویل سجدہ کریں گے، اور اس سجدے میں حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت اللہ کریم کی وہ حمد و ثنا جو ان کے دل میں ڈالی جائے گی، وہ حمد و ثنا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے دل میں جو اللہ کی توصیف و ثنا تھی، جو اللہ کی بڑائی تھی، رسول اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، لیکن آپ اس توصیف و ثنا کے دوران روتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے، اور اللہ کریم اپنے محبوب کی اس گریہ زاری کو، اس آہ و بکا کو، اس آہ و فغاں کو، اس پکار کو اللہ کریم دیکھ کر نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے پڑھیے درود، اگلے پچھلے سارے یک زبان ہو کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بکل عدد ذرۃ کما تحب و ترضی. کملی والے سجدے میں ہوں گے اور رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے. فاسأل، مانگیے، تعطا، جو کچھ بھی مانگیں گے رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا. مانگنا آپ کا کام ہے. کیوں؟ آپ سائل اور نیاز مند ہیں. الصمد، میں بے نیاز ہوں، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم واذا سألک عبادی عنی فانی قریب. میں تو اپنے بندے کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اے میرے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے اور مانگیے. مانگنا آپ کا کام ہے کیونکہ آپ میرے محبوب و حبیب ہیں. دینا میرا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں رب اور معبود ہوں، میں خالق اور مالک ہوں. میرے محبوب آپ مانگیے. میرے بھائیو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھائیں گے. ایک حوالہ یاد آیا، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب سر سجدے سے اٹھائیں گے پیچھے دیکھیں گے ایک بڑی جماعت ہے، ایک بڑا جمع غفیر ہے، لوگوں کا ایک ہجوم رش اور بھیڑ ہے، سارے کھڑے ہیں. اب اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب میں نے تو آپ کو بلایا تھا، یہ اتنے سارے لوگ کون سے کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہ اتنے سارے لوگ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ میرے محترم بھائیو، اب یہ جو کھڑے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. امام حلبی رحمہ اللہ نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے یہ جو رسول اللہ کے پیچھے ایک جمع غفیر اٹھے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو ملایا تھا. کیا مطلب؟ کسی کا نام ہے عبداللہ، اس نے نام رکھا محمد عبداللہ. کیا مطلب؟ نام ہے یاسر، محمد یاسر. نام ہے ساجد، محمد ساجد. نام ہے ارشد، محمد ارشد عباسی. نام پیچھے کملی والے کا نام لگایا ہے، محمد عربی کا نام لگایا ہے. اس نام پر بھی قربان جائیں، اس جان پر بھی قربان جائیں. میرے بھائیو، اچھا یہ آپ کے نام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے نام کو اپنے ناموں کے ساتھ جوڑا ہے. اچھا یہ وہ لوگ کھڑے ہوئے. اب دیکھیے اللہ کو تو پتہ ہے کیونکہ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، وہ تو جمیع ما کان و ما یکون کا عالم ہے، وہ تو سب جانتا ہے. لیکن اللہ کریم بطور فخر کے پوچھیں گے محبوبم یہ کون ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے ان سب کو معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے. میرے بھائیو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت. تو جو رسول اللہ کے سارے دین پر چلتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ جو سارے دین کی فکر کرتا ہے اس کا کتنا مقام ہوگا؟ آپ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے. اس لیے بھائیو یہاں پر اس حدیث کو بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ نام رکھو. کیا مطلب؟ عبداللہ، عبد الرحمن، مثال دے رہا ہوں. اور نبیوں کے نام کے ساتھ نام رکھو، نبیوں کے نام رکھو، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل مثال کے طور پر. فرمایا میرے نام کے ساتھ نام رکھو، فرمایا میرے صحابہ کے ناموں پہ نام رکھو. تو اس لیے معاشرے میں ایک وبا یہ ہے بچہ اور بچی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں اسا او نہ رکھنا ہے جڑا کسی دا بھی نہ ہوئے. کیوں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نام رکھو، اچھا نام جو ہوتا ہے اس نام کی برکت سے وہ بچہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب نام آپ غلط رکھیں گے تو بچے کی حرکتیں، بچے کا اخلاق، تربیت اسی طرح کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا جائے گا پروردگار یہ میرے نام کے ساتھ محبت کرتے تھے، میرے نام کے ساتھ انہوں نے نام رکھا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے ان سب کو جنت عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے نام کی برکت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر پھر پوچھیں گے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روئیں گے اور دعا کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی دعا فرمائیں گے کہ آپ کا ایک بھی جو امتی ہے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ حدیث بہت تفصیل طلب ہے، لمبی حدیث ہے۔ پھر اس میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، تو اس دوران ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم تو مر گئے، گرمی بہت زیادہ ہے، اللہ کریم اپنے جلال اور غصے کے اندر ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ان کی ایک ہی درخواست ہوگی کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، ورنہ ہم اگر ایک لمحہ بھی اور یہاں کھڑے ہوئے تو گرمی کی تپش ہمیں مار دے گی، پسینہ ہمیں ڈبو کر ہلاک کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس دوران اللہ کریم کی دربار میں حضور فرمائیں گے کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں حساب کتاب شروع کیا جائے، حساب کتاب کے بعد اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت دی جائے، اگر خدا نخواستہ اعاذنا اللہ من اگر اعمال برے ہیں تو جہنم دے دی جائے۔ لیکن اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے، اس مصیبت سے ہم باہر نکلیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم فرمائیں گے محبوب حساب شروع کروں؟ بتاؤ کس سے شروع کروں، کس کا سب سے پہلے حساب شروع کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا بازو پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق کا بازو پکڑیں گے کہ رب العالمین اس سے شروع کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا جو غصہ ہوگا، اللہ عدالت کی کرسی پر جلوہ فروز ہوں گے، کیونکہ اللہ عزیز ذو انتقام ہے، اللہ قہار ہے۔ غصے اور غضب یہ بھی میرے اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب صدیق اکبر سامنے آئیں گے، اللہ کریم اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے، اور اللہ کا جو وہ غصہ ہوگا، اللہ کی جباریت و قہاریت اللہ کے تبسم و مسکراہٹ میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب اس کو لے آئے ہو جس نے آپ پر ایسے احسان کیے ہیں کہ آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا عورتوں میں خدیجہ، مردوں میں ابو بکر صدیق، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا، قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا میرے اللہ ان کے احسانات کا بدلہ دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ سے یہی گزارش ہے، کل عید ہے، کنفرم عید ہے، آپ نے اپنے دل کو صاف کر کے عید کرنی ہے، اور رمضان کے بعد بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولنا۔ مسجد یہ نہ ہو کہ اذان دینے والا کوئی نہ ہو۔ یہ جمعۃ الوداع کا یہی میسج اور پیغام ہے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں۔ اچھے اخلاق اپناؤ، اچھی سیرت اپناؤ، اچھے اعمال اپناؤ۔ اعمال نہیں ہیں تو میرے بھائیوں، میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، کوئی جتنا بڑا کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جہنم میں جلے گا۔ اعمال اچھے نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، میں اور آپ کیا چیز ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے حضور کے خاندان کے مقابلے میں؟ اب جس کے دل میں آئے وہ لے ہم سے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ جو کچھ کہا سنا
رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو، اعتکاف کو، نماز کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، نوافل کو، فرضوں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔